بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سی آر پی سی کا لیکچر نمبر 23، اور جو ٹاپک ہے وہ سیکشن 96 سی آر پی سی، یعنی کہ وین وارنٹ میں بی ایشوڈ، یعنی کہ سرچ وارنٹ کے حوالے سے کہ سرچ وارنٹ کب ایشو کیے جائیں گے، اس حوالے سے آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ مگر اس سے پہلے اس چیز کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ جو ہم نے سیکشن 95 اور 94 کے اندر پڑھا، 94 کے اندر جیسے ہم نے پڑھا کہ ایس ایچ او یا کورٹ انکوائری، ٹرائل یا کسی پروسیڈنگز کے دوران اگر کسی ڈاکومنٹ کے یا کسی شے کے حوالے سے لازمی تصور کرے کہ اس کا ہونا ضروری ہے انویسٹیگیشن کے لیے، ٹرائل کے لیے، انکوائری کے لیے، تو پھر وہ اس شخص کو جس کے پوزیشن میں وہ ڈاکومنٹ ہو اس کو اگر ایس ایچ او ہوگا تو ریٹن فارم میں آرڈر اسے جاری کرے گا کہ وہ ڈاکومنٹ لے کر پیش ہو، اور اگر کورٹ ہے تو اس کو سمن جاری کرے گی کہ وہ ڈاکومنٹ لے کر پیش ہو۔ اب اسی طرح 95 میں ہم نے پڑھا کہ جو ٹیلی گرامز اتھارٹیز ہیں یا پوسٹل اتھارٹیز ہیں، ان کے قبضے میں جو ٹیلی گرام یا لیٹرز یا ڈاکومنٹ یا پارسل ہے، اس کے حوالے سے مجسٹریٹ، سیشن جج یا ہائی کورٹ جب ڈائریکشن پاس کرتی ہیں ان اتھارٹیز کو کہ وہ یہ ڈاکومنٹ، پارسل جو انکوائری ٹرائل کے لیے ضروری ہیں، یہ متعلقہ کسی شخص کے حوالے کر دیا جائے، اس کی ڈائریکشن پاس کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اب کہ جب ان کو ڈائریکشن پاس کی گئی اور وہ ڈائریکشن پاس ہونے کے باوجود چاہے 94 کے تحت کی جائے یا 95 کے تحت ریکویزیشن کی جائے، ریکویسٹ کی جائے کہ یہ ڈاکومنٹ دیا جائے، تو وہ شخص ڈاکومنٹ بھی حوالے نہیں کرتا، پروڈیوس نہیں کرتا، تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا، پھر کیا اس کا پھر نیکسٹ لائی عمل کیا ہو سکتا ہے عدالت کے پاس کہ ایک شخص کو وارنٹ کی سمن جاری کیے کہ ڈاکومنٹ پیش کرو، وہ نہیں پیش کر رہا، تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ اس کا تذکرہ آج ہم 96 میں کہ جب پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد سرچ وارنٹ جاری کیے جائیں گے، یہ 96 کے اندر لکھا گیا۔ اب 96 کی جو سب سیکشن 1 ہے، 2 کو اومٹ کر دیا گیا ہے اور ایک ہی سب سیکشن ہے، اس کے اندر بیسیکلی 3 کیسز کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب سرچ وارنٹ جو ہے وہ جاری کیا جائیں گے۔ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ Where any court has reason to believe that a person to whom a summons or order under section 94 or a requisition under section 95 subsection 1 has been or might be addressed will not or would not produce the document or thing as required by such summons or requisition۔ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جب عدالت یہ سمجھے کہ جس شخص کو 94 کے تحت سمن جاری کیے گئے ہیں کہ ڈاکومنٹ پیش کیے جائیں یا کوئی آرڈر اس کو دیا گیا ہے، ایس ایچ او نے آرڈر کیا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ لے کر پیش ہو، تو وہ اگر سمجھے کہ وہ ڈاکومنٹ پیش نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا کر سکتی ہے، پھر وہ سرچ وارنٹ جاری کر سکتی ہے۔ نمبر 1 تو کنڈیشن یہ ہوگی۔ نمبر 2 کنڈیشن سرچ وارنٹ جاری کرنے کی کیا ہو سکتی ہے یا کیس کیا ہو سکتا ہے، وہ ہے اور where such document or thing is not known to the court to be in the possession of any person۔ اب جب کسی ڈاکومنٹ یا شے کے حوالے سے کورٹ کے علم میں نہ ہو کہ یہ کس شخص کے پاس ہے، کس کے پوزیشن میں، تو پھر وہ سرچ وارنٹ جاری کرے گی کہ جا کر تلاشی لیں گے کس کے پاس ہے، اس کو تلاش کیے جائے، سرچ وارنٹ جاری کیے جائیں گے۔ نمبر 3 تیسرا کیس کیا ہو سکتا ہے جس میں سرچ وارنٹ جاری ہوگا، where the court considers that the purposes of any inquiry, trial or other proceedings under this code will be served by a general search or inspection۔ جہاں کورٹ یہ سمجھے کہ انکوائری، ٹرائل اور پروسیڈنگز کے حوالے سے جنرل انسپیکشن کا ہونا ضروری ہے، جنرل انسپیکشن ہوگی جہاں وہ سمجھے، تو پھر وہ سرچ وارنٹ جو ہے وہ جاری کرے گی۔ It may issue a search warrant and the person to whom such warrant is directed۔ یہ جو اوپر 2-3 باتیں بتائی گئی ہیں، اس صورت میں کہ جب وہ سمجھے، عدالت سمجھے کہ جس شخص کو سمن جاری کیا گیا یا جس کو آرڈر کیا گیا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ لے کر پیش ہو، وہ پیش نہیں ہوگا۔ دوسری کنڈیشن کہ جو
شخص ڈاکومنٹ ہے اس کا یہ نہ پتہ ہو کہ کس شخص کے قبضے میں ہے، پھر وہ سرچ وارنٹ جاری ہوگا۔ اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ جہاں جنرل انسپیکشن ٹرائل انویسٹیگیشن اس کے والے سے ضروری ہو تو پھر جو ہے وہ سرچ وارنٹ جاری کرے گی۔ اور سرچ وارنٹ جاری اینڈ دی پرسن ٹو ہوم سرچ وارنٹ از ڈائریکٹر، جس شخص کو سرچ وارنٹ دیا جائے گا ایگزیکیوشن کے لیے، میں سرچ اور انسپیکٹ ان اکارڈنس دیئر ود، وہ سرچ وارنٹ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق کرے گا جو وارنٹ کے اوپر لکھی گئی ہوں گی۔ اینڈ دی پروویژن ایئر اینڈ آفٹر کنٹینٹ، جو پروویژن کوڈ کے اندر CRPC کے اندر موجود ہیں ان کے مطابق، اور جو سرچ وارنٹ کے اوپر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن مینشنز ہوں گی اس کے مطابق جو ہے وہ جو پرسن جس کو سرچ وارنٹ دیا جائے گا ایگزیکیوشن کے لیے وہ اس کے مطابق ہی عمل درآمد کرے گا اور سرچ وارنٹ جاری کرے گا۔ سو ہم نے ویورز یہ ڈسکس کر لیا کہ سرچ وارنٹ کے 3 کیسز ہیں جب سرچ وارنٹ جاری کیے جائیں گے۔ نمبر 1 کہ جب عدالت یہ سمجھے کہ جس شخص کو سمن یا آرڈر کیا گیا ہے کوئی ڈاکومنٹ کی پروڈکشن کے حوالے سے تو وہ شخص ڈاکومنٹ پیش نہیں کرے گا تو پھر سرچ وارنٹ کے آرڈر کرے گی عدالت۔ نمبر 2 جہاں پر عدالت کے کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ جو ڈاکومنٹ یا شے ہے یہ کس کی کسٹڈی میں ہے تو پھر وہ سرچ وارنٹ جاری کرے گی۔ تیسری چیز جو ریکوزیشن ہے وہ کیس ہو سکتا ہے سرچ وارنٹ کے حوالے سے کہ جہاں جنرل انسپیکشن کرنا مقصود ہو تو وہاں سرچ وارنٹ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ سو یہ سرچ وارنٹ کے حوالے سے جو 3 کیسز کا تذکرہ ہے یہ سیکشن 96 کے اندر کیا گیا ہے۔ 96 کی سب سیکشن 1 کے اندر یہ تینوں کیسز کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کے دوران سرچ وارنٹ جو ہے وہ کورٹ جاری کر سکتی ہے۔ سو ویورز مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا لیکچر آپ کو پسند آیا تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ اس کے مطابق نالج شیئر کرنے کا جو عمل ہے اس کے اندر بہتری لائی جا سکے اور اس عمل کو اس کے ان آراء کی روشنی میں جو ہے جاری و ساری رکھا جا سکے۔ والسلام۔